اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بهم وضربنا لکم الامثال۔ ترجمہ: اور تم ان کے گھروں میں رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تمہارے لیے بالکل واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی۔ یعنی تم ان لوگوں کے گھروں میں رہے جنہوں نے کفر اور گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جیسا کہ قوم نوح، عاد اور ثمود وغیرہ، کہ تم انہی کی بستیوں میں دوران سفر ٹھہرتے تھے یا ان کے قرب و جوار سے گزرتے تھے، اور تمہارے لیے بالکل واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور تم نے اپنی آنکھوں سے ان کے گھروں میں عذاب کے آثار اور نشان دیکھے، اور تمہیں ان کی ہلاکت و بربادی کی خبریں ملیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اور جان کر تم نے عبرت کیوں نہ حاصل کی، اور تم کفر سے کیوں باز نہ آئے؟ ہم نے تمہیں مثالیں دے کر بتا دیا تاکہ تم تدبیر کرو اور سمجھو، عذاب اور ہلاکت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان آیات میں مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت و نصیحت ہے۔ انہیں بھی چاہیے کہ سابقہ عذاب یافتہ قوموں کے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور ان کے دنیاوی انجام سے عبرت پکڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے باز آ جائیں۔ اگر دنیا میں انہوں نے نصیحت حاصل نہ کی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے باز نہ آئے تو مرنے کے بعد کوئی نصیحت انہیں فائدہ نہ دے گی۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اے مسلمانوں، غور کرو کہ انبیاء و مرسلین اور مقرب اولیاء کرام کہاں تشریف لے گئے، سابقہ بادشاہ اور جابر و سرکش لوگ کہاں چلے گئے۔ جب یہ دنیا میں نہ رہے تو تم بھی اس دنیا میں نہ رہو گے، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کی طرف نظر نہیں کرتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اگر تم عقل رکھتے ہو تو نیک اعمال میں خوب کوشش کر لو، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیاس شرعی حق ہے، کیونکہ آیت کا منشا یہ ہے کہ وہ لوگ کفر کی وجہ سے ہلاک ہوئے، اور کفر تو تم بھی کر رہے ہو، لہذا تم بھی ہلاک ہونے کے لائق ہو۔ علت کے اشتراک سے حکم مشترک ہوتا ہے، اور اسی کو فقہ میں قیاس کہتے ہیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ ترجمہ: اور بے شک انہوں نے اپنی سازش کی، اور ان کی سازش اللہ کے قابو میں تھی، اور ان کی سازش کوئی ایسی نہیں تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ تو تم ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، بے شک اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل مکہ نے اسلام کو مٹانے اور کفر کی تائید کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازش کرتے ہوئے یہ ارادہ کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، یا قید کر لیا جائے، یا مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی سازش اللہ کے علم میں تھی، اور ان کی سازش کوئی ایسی نہیں تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں، یعنی اللہ کی آیات اور شریعت مصطفیٰ کے احکام جو اپنی قوت و ثبات میں مضبوط پہاڑوں کی مانند ہیں، محال ہے کہ کافروں کے مکر اور ان کی ہیلا گیریوں سے وہ اپنی جگہ سے ٹل سکیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے، تم ہرگز ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ وہ ضرور وعدہ پورا کرے گا اور اپنے رسول کی مدد فرمائے گا، اور ان کے دین کو غالب کرے گا اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرے گا۔ آسمان و زمین کی ذات ہی بدل دی جائے گی۔ اس زمین کی جگہ ایک دوسری چاندی کی زمین ہوگی، سفید اور صاف ہوگی، جس پر نہ کبھی خون بہایا گیا ہوگا، نہ گناہ کیا گیا ہوگا، اور آسمان سونے کا ہوگا۔ یہ دو قول اگرچہ بظاہر ایک دوسرے کے مخالف معلوم ہوتے ہیں، مگر ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ صحیح ہے۔ وہ اس طرح کہ پہلی مرتبہ زمین و آسمان کی صفات تبدیل ہوں گی، اور دوسری مرتبہ حساب کے بعد دوسری تبدیلی ہوگی، اس میں زمین و آسمان کی ذاتیں ہی بدل جائیں گی۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ ترجمہ: اور اس دن تم مجرموں کو بیڑیوں میں ایک دوسرے سے بندھا ہوا دیکھو گے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت کے دن کافروں کو بیڑیوں میں اپنے شیطانوں کے ساتھ بندھا ہوا دیکھیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محشر میں کفار اور مومن ظاہری علامات سے ہی پہچان لیے جائیں گے کہ کافروں کے منہ کالے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے اور پاؤں بیڑیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے، جبکہ مومنوں کا حال اس کے برعکس ہوگا۔ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب۔ ترجمہ:
ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، بے شک اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یعنی قیامت کے دن کافروں کے کرتے سیاہ رنگ اور بدبودار تارکول کے ہوں گے جس سے آگ کے شعلے اور تیز ہو جائیں گے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ ان کے بدنوں پر رال لیپ دی جائے گی تو وہ کرتے کی طرح ہو جائے گی، اس کے سوزش اور اس کے رنگ کی وحشت و بدبو سے تکلیف پائیں گے۔ کافروں کے جسموں پر لپٹے ہوئے تارکول سے آگ کے شعلے اتنے بلند ہو گئے کہ آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو یہ سزا اس لیے دے گا تاکہ وہ ہر مجرم شخص کو اس کے کیے ہوئے کفر اور گناہوں کا ایسا بدلہ دے جو کہ اس کے جرم کے مطابق ہو، بے شک اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ ترجمہ: یہ لوگوں کی تبلیغ ہے اور اس لیے کہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت میں قرآن پاک کے نزول کی کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس قرآن شریف میں لوگوں کے لیے تبلیغ اور نصیحت ہے۔ نمبر 2، قرآن میں موجود عبرت انگیز واقعات اور زجر و توبیخ کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے۔ نمبر 3، لوگ اس کی آیات سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیلیں پائیں۔ نمبر 4، عقل والے اور سمجھدار لوگ اس قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل کریں۔